بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، پارٹ نمبر 15، جلد اول تا چہاروں۔ شیروانی لٹکائی تو اس میں سے نکال کر سیٹ کی جیب میں رکھ دی تھی۔ صبح کو ساتھیوں کے بیٹھنے کی وجہ سے سیٹ کھول دی اور وہ سیٹ کے نیچے دب گئی۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ جب میں اسٹیشن سے اترا تو مجھے یاد بھی آیا، مگر اچانک میرے دل میں آیا کہ کیا خیر کوئی مسافر پڑھ لے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے وہیں چھوڑ دی۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب نے میرا نام رکھ دیا ہے، مگر میری خواہش ہے کہ آپ میرا نام رکھیں۔ انہوں نے میرا نام معلوم کیا، میں نے راجن بتایا تو مولانا صاحب نے کہا کہ رضوان احمد آپ کا نام رکھتے ہیں۔ رضوان کے معنی ہے اللہ کی رضا، اور رضوان جنت کے داروغہ کا نام بھی ہے۔ مجھے رضوان نام بہت اچھا لگا، اس کے معنی کی وجہ بھی اور اس لیے کہ مولانا صاحب نے رکھا ہے۔ سوال: آپ کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ آپ نے گھر پر بتا دیا؟ جواب: سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے سارا حال بتایا، ایک بار اس کو آپ کی امانت پڑھ کر سنائی، وہ بولی بھی کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں خود پڑھ لوں گی، مگر میں نے کہا ایک بار میری زبان سے سن لو، مجھے تم سے محبت ہے، اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی، اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اسلام کیا ہے ان کو پڑھوائی۔ ایک رات کو میں نے ان سے اپنی مجبوری بتائی کہ اسلام میرے روئیں روئیں میں بس گیا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام سے پھر جاؤں، اس لیے میں کھل کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اب صرف اس حال میں تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو جب تم مسلمان ہو جاؤ، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوتی ہو تو میرے لیے اسلام کے قانون سے تم اجنبی عورت ہو، جس کے ساتھ رہنا تو درکنار تم سے بات کرنا بھی میرے لیے پاپ گناہ ہے۔ اب کل تمہارے لیے سوچنے کا آخری دن ہے، اگر تم مسلمان نہیں ہو پاتی اور اتنی سچائی سمجھ جانے کے بعد اسے قبول نہیں کر پاتی ہو تو میں یہ تو نہیں کروں گا کہ تمہیں گھر سے نکال دوں، میں اتنا ضرور کروں گا کہ تمہارے گھر کو چھوڑ دوں گا، پھر چاہے کہیں رہو۔ وہ یہ سن کر رونے لگی اور بولی رشتہ داروں اور سماج سے کیسے لڑیں گے، ایسے دھارمک مذہبی پریوار ہم دونوں کے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آخرت میں اللہ سے لڑائی مول لینا زیادہ خطرناک ہے یا پریوار سے؟ اگر اللہ کے لیے ہم اس کو مانیں گے تو پریوار کو بھی ہمارے ساتھ کر دے گا۔ رات کے 1 بجے تک میں انہیں سمجھاتا رہا۔ 1:20 پر وہ تیار ہو گئیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اگلے روز مفتی صاحب کے ہاں جا کر ہم نے دوبارہ نکاح کروایا۔ بیوی کے مسلمان ہو جانے کے بعد بچوں پر کام آسان ہوا۔ میرا بیٹا تو مسلمانوں سے ہی دوستی رکھتا ہے، وہ بہت آسانی سے مسلمان ہو گیا۔ بڑی بیٹی نے چند دن لگائے، میرے اللہ کا کرم ہے اب میرا خاندان تو پورا مسلمان ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو جماعت میں ایک چلہ بھی لگوا دیا ہے۔ ممبئی میں ملاقات پر مولانا صاحب نے پھول لانے کو کہا تھا۔ مجھے پھول دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جس انسان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو ہدایت سے معطر کر دیا، اس کا گھر میرے لیے دنیا میں جنت کی طرح تھا۔ اللہ کے لیے محبت میں سفر کی برکت میرے اللہ نے سفر میں دکھا دی۔ میں نے آپ کی امانت گوا میں 1000 چھپوائی ہے۔ میرے یہ 2 ساتھی جو میرے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے یہ ایک میرا دوست ہے جو بنارس کا رہنے والا ہے، اور میرے گوا میں آنے کی وجہ سے وہ بھی گوا میں رہنے لگا ہے اور انہوں نے وہیں پر بیکری کھولی ہے۔ یہ گوئل خاندان سے لالا ہیں۔ ان سے میں تقریباً 8 مہینے سے بات کر رہا تھا اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا۔ کسی طرح میں نے ان کو پھلت کا سفر کرنے کے لیے تیار کیا۔ ہم دونوں گوا ایکسپریس سے سفر کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ میں یہ تیسرے صاحب جو اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، ساتھ میں سفر کر رہے تھے۔ تعارف ہوا تو یوپی کے تھے، اپنی طرف کی بات چیت ہونے لگی۔ یہ گورنمنٹ انٹر کالج میں لیکچرار ہیں۔ میں نے ان کو آپ کی امانت کتاب پڑھنے کے لیے دی، یہ بہت متاثر ہوئے، رات بھر باتیں ہوتی رہیں۔ متھرا آ کر یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا تو میرے دوست انیل کمار بھی تیار ہو گئے اور متھرا میں ہی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ گاڑی 20 منٹ متھرا میں رکی تھی۔ گاڑی چلی تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کا کیسا کرم ہے کہ آپ دونوں متھرا میں شرک و کفر کو چھوڑ رہے ہیں، یہاں کی چیز یہاں ہی چھوڑ دینا اچھا ہے۔ سوال: کیا آپ نے اور بھی دعوت کا کام کچھ گھر والوں پر اور جاننے والوں پر کرنے کی سوچی ہے؟ جواب: ممبئی میں مولانا صاحب سے ملاقات سے پہلے تو گھر کے 3 بچوں اور دوست انیل کمار کے علاوہ کسی پر کام نہیں کیا، مگر ممبئی میں مولانا صاحب نے بہت فکر دلائی۔ اب ملاقات ہوئی، راستہ بھر کی سفر کی روداد مولانا صاحب نے سنی، بہت خوش ہوئے، کئی بار کھڑے ہو کر گلے لگایا، خوشی سے رونے لگے۔ ہاں یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنے دوستوں سے متھرا میں یہ صحیح نہیں کہا کہ شرک و کفر متھرا کی چیز ہے، متھرا بھی اللہ کی زمین ہی ہے، یہاں پر بسنے والے سب اللہ کے بندے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی
اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وہ ہمارے خونی رشتہ کے بھائی ہیں۔ ان کے مایا بھی ایمان و توحید ہے، شرک یہاں کی چیز نہیں، یہاں کے لوگوں کی بیماری ہے۔ اب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ دائی ہیں، اور دائی کی حیثیت طبیب اور ڈاکٹر کی ہے۔ وہ کسی جگہ بیماری چھوڑتا نہیں بلکہ ہر بیمار کی فکر کرتا ہے۔ سوال: آپ کے گھر والوں کو آپ کے اسلام کا علم کیا ہو گیا ہے؟ جواب: ہم نے خسر صاحب کو گوا بلوایا تھا اور ہم دونوں نے صاف ان کو بتا دیا اور ان کو دعوت بھی دی۔ سوال: وہ غصہ تو نہیں ہوئے؟ جواب: وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا آج نیا دور ہے، دھرم اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، البتہ یہ ضرور ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو فیصلہ کرو بس اس پر جمو، کبھی ادھر کبھی ادھر یا آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ ٹھیک نہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اسلام لے آئیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب نے ہم سے کہا کہ تہجد میں ان کے لیے اور سب خاندان والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، میرے اللہ میرے خاندان والوں کو ضرور ہدایت دیں گے۔ سوال: ان دونوں کے نام بھی رکھ دیے یا نہیں؟ جواب: انیل کمار کا نام تو مولانا صاحب نے محمد عادل رکھا ہے، اور رمیش چندر جی کا رئیس احمد۔ ان کو دہلی میں اترنا تھا مگر ان کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی پھول چلیں گے۔ تینوں نے مرتے دم تک اللہ کے لیے ساتھ ساتھ دعوت کا کام کرنے کے لیے مولانا صاحب کے سامنے عہد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ سوال: کوئی پیغام ارمغان کے قارئین کے لیے آپ دیں گے؟ جواب: اس وقت پوری دنیا بقول ہمارے کلیم مولانا صدیقی صاحب کے اسلام کی پیاس میں اس طرح لائن میں لگی ہے جیسے گاؤں قصبوں میں لوگ راشن کی دکان پر مٹی کے تیل کے لیے لگے رہتے ہیں کہ یہ لیٹر 2 لیٹر تیل ان کی جھونپڑیوں اور کچے مکانوں میں روشنی کر دے گا۔ اسی طرح دل و دماغ کی اندھیری کوٹڑیوں کو مسلمان داعیوں کے رحم و ترس کی ضرورت ہے۔ ہمیں انسانیت پر ترس کھا کر ان کی اندر کی اندھیاری کو ایمان و اسلام کی شمع جلا کر روشن کرنے کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے۔ سوال: بہت شکریہ رضوان بھائی۔ جواب: آپ کا شکریہ مولانا احمد صاحب، آپ نے مجھے ایک اچھے کام میں شریک کیا اور اس قابل سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال: وعلیکم السلام۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت ہوتے وقت دعا بتائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں۔ جواب: کیسی پیاری دعا ہے، ہمارے لیے واقعی ایسی ہی دعا کی ضرورت ہے۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، فروری 2008۔ ایک عاشق رسول جناب محمد احمد رام کرشن شرما سے ایک ملاقات۔ احمد ابا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بھائی محمد احمد صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ آ گئے۔ ابھی آپ کا ذکر کر رہے تھے اور مجھ سے 6 مہینے پہلے آپ کا انٹرویو لینے کے لیے فرما رہے تھے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کا انٹرویو ربیع الاول میں شائع کرا دوں۔ حسن اتفاق ہے کہ آپ ایسے وقت میں ہمارے ہاں تشریف لائے کہ ربیع الاول کے شمارہ کی تیاری چل رہی ہے۔ جواب: کل میں جماعت میں وقت لگا کر نظام الدین واپس آیا۔ حضرت کو فون کیا تو خوشی ہوئی کہ دہلی تشریف رکھتے ہیں۔ بٹلہ ہاؤس میں پروگرام بھی تھا، الحمدللہ اس میں شرکت ہو گئی اور ملاقات بھی ہو گئی۔ حضرت تو ابھی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں اور ارمغان کے لیے انٹرویو دوں۔ فرمائیے اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیے۔ جواب: میں 21 جنوری 1965 میں ہری دوار میں ایک پنڈت خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے والد ایک بڑے محنت تھے، ان کا نام کشور رام شرما جی تھا۔ میرا نام انہوں نے رام کرشن شرما رکھا۔ میرے خاندان میں ایک بڑے ہندو مذہب کے بڑے گیانی بڑے عالم پنڈت شری رام شرما جی ہوئے ہیں۔ وہ گایتری سماج کے ایک طرح فاؤنڈر بانی تھے۔ شانتی کنج ہری دوار میں ان کا آشرم تھا۔ ہندو مذہب سے ذرا واقفیت رکھنے والا ان کا نام ضرور جانتا ہوگا۔ ہمارے دور کے رشتہ سے دادا ہوتے تھے۔ حضرت نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مولانا شمس نوید عثمانی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ وہ بہت حق پرست آدمی تھے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے سمادھی لے لی تھی۔ ان کے مرنے پر لوگوں نے بتایا کہ ان کا پورا جسم نیلا ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کے شاگردوں نے ان کو زہر دے دیا تھا۔ ہمارا خاندان آریہ سماجی رہا ہے۔ شروع کی تعلیم میری ایک سرسوتی اسکول میں ہوئی، بعد میں ہریدوار گروکل میں نے داخلہ لیا۔ ہندی سنسکرت بہت اچھی طرح سیکھی، ویدوں کو پڑھا، بعد میں 2 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے گروکل میں رہا۔ میں نے پورے گروکل کو ٹاپ کیا۔ اس کے بعد دہلی کے قریب وہ پورا گروکل میں سنسکرت کا استاذ ہو گیا۔ میرے مضامین شانتی کنج کی میگزینوں اور دیش کی دوسری مذہبی میگزینوں میں شائع ہوئے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں ذرا بتائیے۔ جواب: میں دہلی گروکل میں پڑھا رہا تھا، وہاں پر 2 مسلمان شدی ہو کر آئے،
ان میں سے ایک سہارنپور ضلع کا بدنصیب اور بدبخت جوان تھا جس نے اپنا نام محمد طیب کی جگہ پر شیو پرشاد رکھا تھا۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے 2 سال قرات کا کورس کر کے اپنے آپ کو پہلے محمد طیب قاسمی لکھا کرتا تھا اور دوسرا بہار کا ایک مزدور جاہل ادھیڑ عمر کا آدمی جو جاوید اختر سے دیانت بنا تھا۔ ایک نوجوان مولانا جن کا نام شمس الدین ندوی تھا لکھنؤ سے پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ ان کو کسی نے ان دونوں کے مرتد ہونے کے بارے میں بتایا۔ وہ سونی پت حضرت مولانا کلیم صاحب کے پاس گئے۔ مولانا صاحب نے گروکل جا کر ان کو سمجھانے کے لیے کہا اور بڑی فکر مندی کا اظہار کیا۔ 2-3 دفعہ وہ ہمارے ہاں آئے، میں نے ان کو بار بار آتے جاتے دیکھا تو شیو پرشاد سے وجہ معلوم کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مجھے واپس مسلمان بننے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں اور اسلام میں تو کچھ ہے نہیں۔ میں نے ان کو بلایا، آپ ان سے بات کریں تو اچھا ہے، یہ بھی ہندو ہو سکتے ہیں، اگر یہ ہندو ہو گئے تو بہت کام کے ہندو ثابت ہوں گے۔ احمد بھائی، جب بھی میں اس کمینے بدبخت شیو پرشاد سے بات کرتا تو وہ ہمارے پیارے نبی کروڑوں درود سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں بہت ہی بڑے برے الزامات لگاتا تھا، خاص کر ان کے پریوارک جیون معاشرتی زندگی کے بارے میں بڑی گھناؤنی باتیں کرتا تھا۔ اصل بات یہ ہے احمد بھائی، یہ باتیں مجھے اس وقت بھی بری لگتی تھیں۔ ایک ہفتہ کے بعد شمس الدین صاحب آئے، معلوم ہوا کہ وہ تو مولوی ہیں۔ ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے حضرت مولانا کلیم صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا اور بڑی نرمی سے کہا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے حق پرست آدمی ہیں، آپ ان کو اگر سمجھا سکے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح انہوں نے کوشش کر کے میری ملاقات ان سے امرتسر ہائی وے پر رسوئی گاؤں کی مسجد میں طے کرائی۔ میں اپنے 1-2 ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ مولانا صاحب بہت اخلاق سے ملے اور جب میں نے ان کو ویدک دھرم میں آنے کو کہا اور ان سے کہا ویدک دھرم سب سے بڑا مذہب ہے اور ہمارے پوروجوں یعنی بڑوں کا مذہب ہے، اگر ہمارے لیے مالک کو اسلام پسند ہوتا تو ہمیں بھارت میں پیدا نہ کرتے، یہاں کے حالات کے لحاظ سے ویدک مذہب ہی مناسب ہے۔ اور پھر میں نے شیو پرساد سے پیارے نبی کی شان میں جو باتیں سنی تھی ان میں سے کچھ دہرائیں۔ اسلام کے مولانا صاحب نے گاڑی میں سے اپنا بیگ منگوایا اور چھوٹی سی کتاب ہندی میں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر کے ایس راما راؤ کی نکال کر مجھے دی اور مجھے بتایا کہ یہ ایک ہندو بھائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میری درخواست ہے آپ اس کو پڑھیں، بس اتنی سی بات ہے، آپ اسلام اور مسلمانوں کے پیغمبر سمجھ کر اس کو نہ پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث اور قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے انتم سندیشٹا آخری رسول ہیں۔ آپ جب اس کتاب کو 2-3 بار پڑھ لیں پھر اس کے بعد میں خود ملنے گروکل آشرم میں آؤں گا۔ مولانا صاحب کو ایک سفر کی جلدی تھی۔ آدھا گھنٹہ کی ملاقات کے بعد میں چلا آیا۔ میں نے آ کر اس کتاب کو پڑھا۔ ایک دفعہ کتاب کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ صرف میرے لیے رسول ہے۔ میرے گروکل کا ماحول اور میرا خاندان اور اس کی ہندو مذہب کے لیے عقیدت مجھے جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے اس کتاب کو چھت پر پھینک دیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخالفت میں لکھی گئی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کا خیال ہوا تاکہ جو محبت اس کتاب کی وجہ سے ہمارے نبی سے مجھے ہو گئی تھی اس کا جادو کچھ ختم ہو۔ میں نے شیو پرشاد سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ غیر مسلموں کی کتابوں کی ضرورت نہیں بلکہ خود بعض نام نہاد مسلمانوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں اور تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی کی کتابوں کا ذکر کیا۔ میں نے ان سے کتابیں لانے کے لیے کہا، وہ دہلی گیا، نہ جانے کسی جاننے والے سے ان دونوں کی 4 کتابیں لا کر دیں۔ میں نے ان 4 کتابوں کو پڑھا مگر راما کرشنا راؤ کی چھوٹی سی کتاب جو سچائی سے بھری تھی، اس نے جو اثر مجھ پر چھوڑا تھا، ان 4 نفرت اور جھوٹ سے بھری ہوئی کتابوں نے اس کا اثر کچھ کم نہیں کیا بلکہ پیارے نبی کے کردار کی سچائی مجھے اور دکھائی دینے لگی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی خدا کی طرف سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جن پر بدبختی کی مار پڑی ہے کہ انہوں نے اپنے قلم کو ایسے عظیم محسن کے خلاف استعمال کیا ہے۔ ایک رات میں سویا تو میں نے اپنے دادا، جن کو ہم ہندوستان کی زبان میں دیوتا سے کم نہیں سمجھتے، پنڈت سری رام شرما جی کو خواب میں دیکھا۔ بولے، پیارے بیٹے، تو کہاں بھٹک گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نراشنش ہی تو ہیں جن کو کلکی اوتار بھی کہا گیا ہے۔ ان کو ماننے اور ان کے مانے بنا مکتی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ میری مکتی بھی ان کا کلمہ پڑھ کر ہوئی ہے۔ دھوکہ چھوڑ دے، مولانا کلیم کے پاس جا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور جلدی کر، دیر مت کر۔ میری آنکھ کھلی تو میرے دل کا حال عجیب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجنوں ہوا جاتا تھا۔ اپنی تسکین کے لیے اس کتاب کو دوبارہ پڑھنے کے لیے صبح 4 بجے میں چھت پر چڑھا۔ رات میں ہلکی بارش ہو گئی تھی، وہ کتاب بالکل بھیگ گئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما، نیچے اترا، کچھ کاغذ
जलाए, किताब को सुखाया और पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत रोना आया। कुछ देर रुक कर रोता रहा, रोते रोते सो गया तो मैंने ख्वाब में मौलाना कलीम को देखा। कह रहे हैं, पंडित रामकृष्ण जी चलिए, आपको आपके रसूल से मिलवा दूं। मैंने कहा, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। वो मुझे लेकर एक मस्जिद में गए। वहाँ तकिया लगाए हमारे प्यारे नबी तशरीफ फरमा थे। इतना खूबसूरत चेहरा अहमद भाई मैं बयान नहीं कर सकता कैसा हुलिया था। मैं जाकर कदमों से चिमट गया। आपने मुझे बैठे बैठे गले लगाया, कुछ प्यार भरे अल्फाज फरमाए जो मुझे याद नहीं रहे। मेरी आंख खुल गई। सुबह हुई तो मैंने फुल्त जाने की सोची। मुझे पता मालूम नहीं था। पहले मैं सोनीपत ईदगाह गया। वहाँ एक मास्टर साहब ने मुझे फुल्त का पता बताया। शाम तक फुल्त पहुंचा। मौलाना साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे एक साहब मास्टर इस्लामी नाम ने, जो खुद गढ़ मक्तिशूर के ओधत आश्रम चलाने वाले महाराज के बेटे थे, उनके वालिद का भी मुसलमान होकर गढ़ मक्तिशूर छोड़कर फुल्त में इंतकाल हुआ था। आपकी अमानत आपकी सेवा में किताब दी, जो मैंने कई बार पढ़ी। तीसरे रोज 2004 की 20 अप्रैल थी। मौलाना साहब दोपहर के बाद आ गए। आपकी अमानत ने मुझे मुसलमान तो कर ही दिया था। मौलाना साहब ने मुझे कलमा पढ़वाया। मैंने मौलाना साहब से कहा, क्या कोई मुसलमान प्यारे नबी के नाम पर भी अपना नाम रख सकता है? मौलाना साहब ने कहा, ज़रूर, आपका नाम मैं मोहम्मद अहमद ही रखता हूँ। सवाल, इसके बाद क्या हुआ? जवाब, मौलाना साहब ने मुझे कबूल इस्लाम की कानूनी कार्रवाई पूरी करने का मशवरा दिया। इसके बाद मुझे 40 रोज़ की जमात में मरकज़ से भेज दिया। मेरा जिला भोपाल में लगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह मैंने याद कर ली। एक जिला में 10 बार मुझे प्यारे नबी की ज़ियारत हुई। सवाल, गुरुकुल आश्रम वालों ने आपको तलाश नहीं किया? जवाब, उन्होंने मुझे तलाश किया होगा, मगर मौलाना साहब ने जमात से आने के बाद गुरुकुल जाकर काम करने का मशवरा दिया। मैंने शिव प्रसाद को वापस इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की, मगर सच्ची बात यह है, अहमद भाई पूरी दुनिया में धड़ धड़ी लेते हुए इस कमीना जैसा बदबख्त आदमी कोई नहीं मिला। उसका नाम मुझे तड़पाए रहता है। मेरा हाल अब यह है कि जिसको मेरे नबी से मोहब्बत ना हो, मैं खुद उसका दुश्मन समझता हूँ। मैं खुद उसको अल्लाह का दुश्मन समझता हूँ। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले पर तो मैं अल्लाह का कहर समझता हूँ। और जिस तरह अजाब की जगह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी से गुजरने का हुक्म दिया, इसी तरह से ऐसे आदमी के पास जाना भी खतरे की बात समझता हूँ। सवाल, आपने इस पर काम नहीं किया? जवाब, असल में मैंने उसकी तह में जाने की कोशिश की कि अल्लाह का अजाब इस पर क्यों आया, तो पता चला कि असल में उसने अपनी माँ को बहुत सताया था। एक बार उसने अपनी माँ को एक लात भी मारी थी। इसकी सज़ा में अल्लाह ने दुनिया में उसको बदबख्त बनाया, और प्यारे नबी की अहानत की सज़ा में मैंने उसको देखा कि कुत्ते की मौत मरा। गुरुकुल आश्रम वालों ने उसका क्रियाक्रम करने से मना कर दिया। उसको पुलिस वाले पाँव में रस्सी डालकर घसीट कर ले गए और एक गंदे नाले में डालकर कोड़े में दबा दिया। मुझे इससे तसल्ली हुई, कुछ गम नहीं हुआ। मेरे दिल में प्यारे नबी की शान में बेअदबी करने वालों के लिए कोई तर्स की जगह भी नहीं है। मैं अपने अंदर से मजबूर हूँ। सवाल, गुरुकुल आश्रम के लोगों ने आपको इस हुलिया में देखकर मुखालफत नहीं की? जवाब, मैंने जमात में से आकर हज़रत मौलाना के हाथों पर बैयत की और हज़रत मौलाना साहब के मशवरा से उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शमाइल तिरमिज़ी खरीदी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बसात भर सुन्नतों पर अमल शुरू किया। अमामा बाल हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की कोशिश की। इस हुलिया में जहाँ तक गया मेरी इज्जत हुई। आज तक 4 साल होने वाले हैं। किसी ने मुझे इस हुलिया में बेअदबी की निगाह से नहीं देखा। सवाल, आप पिछले साल उम्रा के लिए गए थे, वहाँ का सफ़र कैसा रहा? जवाब, मुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बहुत सताती थी। मदीना की याद बहुत आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उर्दू पढ़ी, कुछ अरबी भी पढ़ी। कुरान मजीद के तर्जुमा की क्लासें भी मैंने नागपुर जाकर की। अब मैं सीरत पाक की किताबें पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा किताबें सीरत पाक की पढ़ चुका हूँ। जैसे जैसे मदीना की बातें मैं पढ़ता हूँ, मदीना की याद मुझे बहुत आती है। एक रोज़ मैंने रात को तहज्जुद में बहुत दुआ की, मेरे अल्लाह की कुर्बान जाऊँ, मेरे अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से मुझे बग़ैर पासपोर्ट और बग़ैर वीज़ा बल्कि बग़ैर जहाज़ के मेरे हज़रत की बरकत से मुझे मदीना पहुँचाया और मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा भी किया। सवाल, वो किस तरह, ऐसा किस तरह मुमकिन है? जवाब, जहाज़ पासपोर्ट भी असबाब हैं जो अल्लाह पैदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला एक सबब के पाबंद तो है नहीं, वो बग़ैर असबाब के करने पर कादिर हैं। जहाज़ और गाड़ियों के अलावा भी अल्लाह ने बहुत सी चलने वाली चीज़ें पैदा की हैं। क्या वो किसी दूसरे को सबब को ज़रिया नहीं बना सकता? सवाल, वो क्या सबब था, हमें भी तो बताएं। जवाब, अहमद भाई अभी उसका वक्त नहीं है। सवाल, अच्छा वहाँ की कुछ बातें तो बताएं। जवाब, वहाँ मैं 1 महीना रहा। मैंने 2 उम्रे मदीना मुनव्वरा से किए और 7 मक्का मुअज़्ज़मा से। मदीना मुनव्वरा में मैंने बहुत ही अल्लाह की रहमतों का ज़हूर देखा। मेरे अल्लाह ने मुझ गंदे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकतें ज़ाहिर की। सवाल, इनमें से कुछ सुनाइए। जवाब, वो किसी दूसरी मजलिस में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। सवाल, आजकल आप कहाँ रह रही हैं? जवाब, मैं आजकल बनारस में रह रहा हूँ। वहाँ से दावत के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, अजीन, पुष्कर, आलाबाद, अयोध्या वगैरह तीर्थों में जाता हूँ।
سوال، وہاں پر کچھ نتائج بھی آئے ہیں، کیا کچھ لوگوں کو ہدایت بھی ہوئی ہے؟ جواب، الحمدللہ بہت اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جب وہ سامنے آئیں گے تو ہر مسلمان فخر کرے گا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ مجھ گندے کو کہاں سے نکال کر کہاں لائے ہیں۔ سوال، آپ نے شادی کر لی ہے؟ جواب، اصل میں اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا شادی کا خیال نہیں تھا۔ اسلام کے بعد مجھے خاندانی ذمہ داریوں کا بوجھ مشکل لگتا تھا، مگر 2 مہینے پہلے مولانا صاحب سے ملنے آیا تھا تو انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا اور حدیث پاک سنائی۔ حدیث پاک سن کر میں بہت تڑپ گیا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ اب میں حاضر ہوں، چاہے میری آج اور ابھی شادی کرا دیں۔ اب مولانا صاحب جلد انشاءاللہ اس سلسلہ میں کچھ کرنے والے ہیں، دعا کیجئے کہ کوئی نیک ساتھی مل جائے اور میں اپنی اس زندگی کو بھی سنت کے مطابق گزار سکوں۔ سوال، آج کل سب سے زیادہ وقت آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ جواب، اصل میں مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت دعوت ہے، اس کے لیے آپ قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے اور آپ حافظ قرآن تھے، تو مجھے خیال ہوا کہ ہمارے نبی کی اس سنت سے میں محروم کیوں رہوں، جبکہ میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا ذہن دیا ہے، اس لیے میں نے حفظ شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے 3 مہینے میں 16 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ اب مجھے بس قرآن مجید حفظ کرنے کی دھن ہے، اس لیے سب سے زیادہ وقت میں قرآن مجید حفظ کرنے میں لگا رہا ہوں۔ سوال، بہت بہت شکریہ، آپ کی گاڑی کا وقت ہو رہا ہے، کاشی سے آپ جانے والے ہیں؟ جواب، جی ہاں، انشاءاللہ پھر کسی دوسری ملاقات پر بات ہوگی۔ مصطفیٰ از ماہنامہ ارمغان، مارچ 2008۔ حکیم عبد الرحمن، امت کمار سے ایک ملاقات۔ احمد ابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، عبد الرحمن بھائی، ارمغان میں انٹرویو کا سلسلہ کافی عرصہ سے جاری ہے، جس کے ذریعے لوگوں تک اپنے 9 مسلم بھائیوں کے اسلام قبول کرنے کا قصہ اور ان کے اسلام قبول کرنے کے ذریعے کو پیش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں میں ان کی روداد کو سن کر اسلامی زندگی اپنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ان کے اندر بھی غیر مسلموں کو دعوت دینے کی فکر اور قوت پیدا ہو جائے۔ اسی سلسلہ میں ابھی کا فون آیا تھا کہ تمہارے انٹرویو کی وجہ سے ابھی تک ارمغان چھپنے کے لیے نہیں گیا ہے۔ میں نے عبد الرحمن کو پل میں ہی روک رکھا ہے، تم جلدی سے جا کر ان سے انٹرویو لے لو اور مولانا وسیع صاحب کو دے آؤ۔ جواب، جی احمد بھائی، مجھے معلوم ہے اور میں انٹرویوز کو پڑھتا بھی ہوں، اور مجھے بھی ابھی نے انٹرویو دینے کے لیے افتخار بھائی سے کہلوایا تھا۔ میں بھی آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، اس کے بعد مجھے بھی اجمیر جانا ہے۔ سوال، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ جواب، میرا اسکول کا نام امت کمار تھا اور گھر میں مجھے سب لوگ جگنو کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کھتولی کے پاس ایک جگہ بھینسی ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام ڈاکٹر موہن کمار صاحب ہے اور ہم 4 بہن بھائی ہیں، جن میں 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے۔ سوال، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جواب، میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ سوال، اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب، احمد بھائی، میں بچپن میں بہت شیطانی کیا کرتا تھا، اسکول کا کام بھی وقت پر نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنا ہوم ورک پورا کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے کاپی لینی پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے اسکول کا کام پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں اپنے ایک اسکول کے ساتھی، شاید ان کا نام مستقیم ہے، کے پاس گیا۔ وہ گھر پر نہیں تھے، ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ میں ان کے پاس مسجد میں پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مسجد میں کیسے آ گئے؟ تم ناپاک ہو، باہر نکلو۔ میں کہنے لگا تم سے اچھے اور صاف کپڑے پہن رکھے ہیں تو ناپاک کیسے؟ وہ کہنے لگے نہیں، تم ناپاک ہو، باہر نکل جاؤ۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا تجھ سے اسکول کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تو پڑھی نہیں جاتی، اتنی موٹی کتاب لے کر بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بارے میں مجھے سمجھانے لگے۔ مجھے ان پر غصہ تو بہت تھا، لیکن کاپی لینی تھی، اس لیے کچھ نہ کہا اور کاپی لے کر گھر چلا آیا۔ اگلے دن 3-4 لڑکوں کو لے کر ان کا گریبان پکڑ لیا کہ چودھری ہونے کے باوجود تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسجد سے باہر نکالنے کی؟ تیرے باپ کی مسجد ہے، تو ہمارے مندر میں چل، اگر تجھے کسی نے بھگایا یا کچھ کہا تو ہم دیکھیں گے اسے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں ناپاک آدمی نہیں جاتے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مندر میں کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے اس کو شلوک پڑھ کر سنایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو بتا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ کہنے لگے وہ اللہ کا کلام تھا، تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو دل سے پڑھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے مجھے کلمہ پڑھوا دیا۔ احمد بھائی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نور میرے اندر داخل ہو گیا ہو۔ سوال، اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب، اس کے بعد میں نے پیکٹ انٹر کالج کھتولی میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں پر جمعہ کے دن نماز کے لیے کلاس میں اعلان کیا تھا کہ جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ جو اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی چھٹی کرا دی جاتی تھی۔ میں بھی اپنا سر نیچا کر کے ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور باہر جا کر ادھر ادھر گھومتا تھا۔ ایک مرتبہ جب جمعہ کی نماز کی چھٹی لے کر باہر نکلا تو میرے مسلمان ساتھیوں نے کہا کہ تم نماز کی ہر بار چھٹی لیتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے، اس لیے وہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مجھے ساتھ لے گئے
और उन्होंने मुझे नियत वगैरह बांधनी सिखाई। सवाल फिर क्या हुआ? जवाब इसके बाद मैं जीन इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर चला गया। वहाँ पर खाला पार एक जगह है, मैं लस्सी पीने के लिए जाया करता था। वहाँ पर एक साहब मुझसे कहा करते, यार तू इतना खूबसूरत तो है, लेकिन तू आग में जलेगा। मैंने कहा, मैं आग में क्यों जलूंगा? वो कहने लगे, सवा नेजा पर सूरज होगा, वहां लोगों की खोपड़ियां पकती हुई होंगी, लेकिन उस शख्स की नहीं पकेंगी जो ईमान वाला होगा। वो मुझे बहुत समझाया करते थे और मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन मैंने उनकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब मैं खतौली में बुढ़ाना रोड पर नोजल प्लंजर का काम करने लगा तो मेरी वहां इनाम भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे इस्लाम की दावत दी और मुझे मौलाना शकील साहब के पास भावड़ी ले जाकर कलमा पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं मुसलसल नमाज पढ़ने लगा। सवाल, आप मुल्क में कई साल से नजर आते हैं, यहाँ आपको किसने भेजा? जवाब, हाँ, अहमद भाई खतौली में रियाजुद्दीन साहब हैं। वो मुझसे कहने लगे कि अब्दुर्रहमान, काम वगैरह तो चलता ही रहता है, हर आदमी काम सीख भी लेता है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस्लाम को सीखें, समझें और जानें और इस पर अमल करें। मैंने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मुझे सीखने के लिए फुल भेज दिया। सवाल, अच्छा, आपने इस्लाम कब कबूल किया? जवाब, इस्लाम तो मैंने पीर के रोज़ 14 जनवरी 1991 में कबूल किया था, लेकिन 14 साल तक मैंने कुछ ना सीखा और इसी तरह घूमता रहा। लेकिन जब से अब्बी के पास आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। सवाल, अब्बी से आपकी कैसे मुलाकात हुई और कब हुई? जवाब, 3 साल पहले मेरी अब्बी से मुलाकात हुई। अहमद भाई, मैं फुल्क में एक साहब के यहाँ रहता था, उनके साथ मेरी अनबन हो गई तो मैं उनके पास से घर चला गया। घर जाने का मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दी कि अब्दुर्रहमान मुर्तद हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरा काम हो गया तो मैं फुल तबी के पास आया। उस वक्त मैं बहुत जुनून में था और हथियारों से लैस भी था, और फुल्क में मेरे आने का मकसद यही था कि मैं उनके गोली मार दूं। लेकिन मेरी ये बात अभी को मेरे किसी साथी के जरिए मालूम हो गई। उन्होंने मुझे समझाया और आप सल्लम और सहाबा राम की कुर्बानी का मेरे सामने तज़किरा किया तो मैंने सब्र किया, और जब से मैं अभी के पास आया हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में सुकून है। सवाल, इस्लाम के बारे में आपने अब तक जो कुछ जाना, इसका जरिया क्या है? जवाब, लोगों ने मुझसे यही सवाल किया है कि आपको किस चीज़ ने मुतासर किया। मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुतासर नहीं करती। मिसाल के तौर पर सुन्नत के मुताबिक लिबास, चेहरा पर दाढ़ी का होना, 5 वक्त की नमाज का पढ़ना और कम दर्जा में गैर ईमान वालों के साथ अपने मामलात, जिसको के मुआशरा का दीन कहा जाता है, और साथ बैठकर खाना खाना, ये सबसे अच्छा लगा कि इनमें बरादरी बाजी नहीं होती, जबकि एक माँ बाप की औलाद और एक घर के पले हुए एक दूसरे का झूठा पानी तक नहीं पीते। खुद मेरे वालिद भी मेरे झूठे गिलास में पानी तक नहीं पीते थे और ना मैं उनके गिलास में पीता था। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं और मुतासिर करने वाली हैं। इन्हीं को देखकर मैंने इस्लाम कबूल किया। सवाल, मैंने आपसे सवाल किया था कि इस्लाम के बारे में अभी तक जो बातें आपने सीखी हैं वो किससे या कहाँ से सीखी हैं, इसका क्या जरिया रहा है? जवाब, इसका जरिया ये हुआ कि हजरत ने मुझे जमात में भेजा। वहां जाकर मैंने नमाज वगैरह ठीक से सीखी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 चिल्ले मैं जमात में लगा चुका हूँ। और आज अगर इंसानियत मेरे अंदर है तो वो सिर्फ अब्बी की वजह से है। अब्बी ने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं इस्लाम को काफ़ी हद तक समझता हूँ और इस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। सवाल, आजकल आप क्या कर रहे हैं? जवाब, मैंने हिकमत सीखी और मुतिब खोलना चाहता हूँ। सवाल, हिकमत की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? जवाब, अहमद भाई, अब्बी ने मुझसे कहा कि अब्दुर्रहमान कुछ काम कर लो, खाली रहना अच्छी बात नहीं है। मैंने अब्बी से कहा कि मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। वो कहने लगे, ये कोई काम तो नहीं है। मैंने कहा कि मदरसे में कैंटीन खोल लेता हूँ। अब्बी कहने लगे कि मैं कहीं रिश्ता लेकर जाऊंगा, वो कहेंगे कि लड़का क्या काम करता है, तो उनको बताना पड़ेगा कि चाय की दुकान करता है और गिलास धोता है। कोई ऐसा काम करो जिससे हमें भी खुशी हो। तो मैंने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हिकमत सीखना चाहता हूँ। अब्बी ने मुझे इसी दिन देवबंद हकीम आसिफ के पास भेज दिया। वहाँ पर कुछ दिन मैंने हिकमत सीखी। इसके बाद डॉक्टर नजरुल इस्लाम ने मुझे काम सिखाया। इस साल के बाद अब्बी ने मुझे हकीम जमील के पास रोड की भेज दिया। मैं वहाँ से 1 साल के बाद लौट कर आया हूँ और अब ये इरादा है कि इंशाल्लाह कौम को नफ़ा पहुँचाना है। सवाल, आपकी अपने वालिदैन से मुलाकात है? जवाब, हाँ अहमद भाई, मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे समझाया कि अपने मजहब में आ जाओ, कहाँ इन मुल्लाओं के चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा, मैं मुल्लाओं के चक्कर में नहीं हूँ बल्कि एक सच्चे मजहब को मानता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि इस्लाम कबूल कर लीजिए। एक रोज़ घर पर दूध निकाल रहा था। मेरी सुतीली माँ है जिसके बुरे बर्ताव की वजह से मैंने घर छोड़ा था और इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ था। अगर वो ना होती तो शायद ही मैं इस्लाम कबूल करता। इस तरह इसका मुझ पर बड़ा एहसान है। कहने लगी कि वापस जाओ,
ابھی بھی موقع ہے۔ میں نے اسے کہا یہ دودھ جو میں نے بھینس کے تھن سے نکالا ہے، جیسے اس کو واپس تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا ویسے ہی میں اسلام کو چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اس سائنسی دور میں تو اس دودھ کو واپس تھن میں ڈالنے کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے، لیکن میرے واپس آنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اس کے بعد گھر والوں نے سوچا کہ یہ تو مانے گا نہیں، اس کا کام تمام کر دینا رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ بات مجھے میری چھوٹی بہن نے بتائی کہ گھر والوں کا یہ پروگرام ہے، اس لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں رات کو ہی گھر سے نکل گیا، گھر والے میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے۔ مجھے آیت الکرسی یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد بھائی وہ میرے پاس سے کئی مرتبہ گزرے لیکن مجھے دیکھ نہیں پائے۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ میں نے صبح ان کو فون کیا تو کہنے لگے اس بار تو بچ گیا، اگلی مرتبہ نہیں چھوڑیں گے۔